جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج ویسے دل کیا کہ آج اوپن ایئر کے اندر میں اپنا ویلاگ کروں اور اس کے اندر میں کوشش کروں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی طور پر جو فیملی میٹرز ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ آج جو ہے وہ کوئریز آتی ہیں، بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب اس کے بارے میں کسی طرح سے بتایا جائے کہ کس طرح سے اس کو ریزولو کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے متعلق جو کہ ملک کے اندر نہیں ہیں اور ان کو پھر بعد کے اندر وہ آنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی ان کے خلاف دعویٰ ہو جائے، مثال کے طور پر خلا کا، کوئی ڈاوری آرٹیکل کا یا بچے کی کسٹڈی کا، تو اس کو لے کر وہ بڑے زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ان کو سالتاً آنا پڑے گا، ان کو جو ہے اپنا نوکری وہاں پر چھوڑ کر اپنا بزنس جو کر رہے ہیں وہ چھوڑ کر ان کو آنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی یہ پاسبل ہے کہ وہ اپنا کیس لڑ سکے۔ تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ کرمنل کیس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا دیوانی مقدمہ ہو یا آپ کا جو ہے وہ یہ ہو فیملی میٹر ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی نوکری چھوڑ کر آئیں۔ اس کے لیے اسٹیپ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کسی اپنے جاننے والے کو، کسی اپنے عزیز کو، دوست کو، اپنے بھائی کو، فادر کو، مدر کو، کسی کو بھی آپ ان کو ایک پاور آف اٹرنی دے دیں۔ اب پاور آف اٹرنی جب ان کے پاس آ جائے گا تو وہ سمجھ لیں کہ آپ ایسے ہی ہیں کہ جیسے آپ پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر 2-3 چیزیں جو ہے نا بڑی آپ نے رکھنی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی پاور آف اٹرنی کوشش کرنی ہے کہ خود نہ بنائیں، آپ نے اسے کسی لائر سے ڈرافٹ کروانا ہے تاکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں انکلوڈ کرے جو کہ ایک پاور آف اٹرنی میں ہونی چاہیے۔ ایک کیس کے اندر یہی ہوا کہ انہوں نے کوشش کی کہ جی وہ پیسے کسی طرح سے بچا لیں، یا ان کو لگا کہ وہ شاید ضرورت نہیں ہے ان کو اور وہ خود ہی بنا سکتی ہیں، تو انہوں نے جو ہے خود ہی اپنا ایک ڈرافٹ کر لیا دیکھ کے کہیں انٹرنیٹ سے۔ اچھا، جب وہ پاور آف اٹرنی آیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر وہ پاور موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر کیس ان کا لڑا جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے ان کا جو مقدمہ تھا وہ جو ہے وہ اسی وجہ سے خارج ہوا کورٹ کے اندر سے، کہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کس طرح سے یہ فائل کر سکتے ہیں، آپ کے تو اس کے اندر لوازمات پورے نہیں ہیں۔ تو نمبر 1 تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی لائر سے جو ہے اس کو کروانا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کمی نہ رہے، کوئی اس طرح کی بات نہ رہے کہ آپ کو کل کو پتہ چلے کہ جناب آپ نے پاور آف اٹرنی ٹھیک نہیں بنوایا۔ دوسری جو بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو اٹیسٹیشن وغیرہ کروانی ہے وہ سٹیپ آپ کے مکمل ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ فارن آفس سے آپ نے اس کو ٹیسٹ کروانا ہے، پھر ادھر جس کنٹری کے اندر آپ ہیں وہاں سے آپ نے جو ہے وہ امبیسی سے ٹیسٹ کروانا ہے، وہ بھی آپ کا لائر آپ کو گائیڈ کرے گا۔ وہ کرنے کے بعد تیسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا مقدمہ جو ہے وہ اوورسیز کورٹ میں لگے۔ اوورسیز کورٹ اسپیشل کورٹ ہیں، ان کو معاملات کا پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کے جو ہے وہ مقدمات جو ہیں ان کو سنیں گے، اس کے اندر وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ آپ نے اپنا کیس جو ہے وہ اوورسیز کورٹ کے اندر چلا جائے۔ اوورسیز کورٹ کے اندر جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایڈریس وہاں پہ پورا لکھا ہو، وہ لائر نے آپ کی ساری چیزیں کی ہوں گی، ہم بھی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، تو آپ وہ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اسپیشل کورٹ میں جب آپ کا مقدمہ چلا گیا تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کا کافی حد تک جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیشل کورٹ اس کو پراپرلی دیکھیں گی اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ ساری ڈاکومنٹ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا جو بھی مقدمہ ہو وہ کسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے، وہ فیملی سے ریلیٹڈ ہے، وہ سول مقدمہ ہے، پھر آپ کو اس کے لیے کوئی مسائل نہیں پڑتے اور آپ آرام سے اپنا مقدمہ باہر رہتے ہوئے لڑ سکتے ہیں۔ اگلی یہ بات آتی ہے کہ جناب لائر یہاں پہ کام ٹھیک نہیں کرتے اور پتہ ہی نہیں چلتا مقدمہ آپ کا کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس کا حل ہے، میں اس کے لیے ایک الگ ویلاگ بھی کروں گا، لیکن آج میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ آن لائن اپنے کیس کی پروسیڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر کیا ڈیٹ ہے نیکسٹ، اس کے اندر جو ہے وہ کورٹ نے لاسٹ ڈیٹ کے اوپر کیا پروسیڈنگ کی،
اور اس طرح کے معاملات سارے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کے مقدمے کے اندر پیش رفت کیا ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑا سا اس کے اندر سٹیپ مکمل ہونے باقی ہیں، ڈیٹ کی حد تک تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے، لیکن ایگزیکٹ پروسیڈنگ کیا ہوئی ہے اس کے اندر آپ کو ظاہر ہے ابھی ہمارا سسٹم ادھر اپڈیٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ جو بھی اپنا کاؤنسل انگیج کریں، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ کائنڈلی آپ مجھ سے جو ہے وہ شیئر کریں مقدمے کی جو اس کے اندر تفصیل آ رہی ہیں، کوئی ڈیٹ کے اندر اپڈیٹ آپ کو کرتے رہیں کہ کیس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور وہ آرڈر شیٹ بھی آپ سے ڈسکس کرتے رہیں۔ تو اس طرح سے آپ باہر رہتے ہوئے اپنے مقدمے کے سارے جو پہلو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی۔ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا کاروبار چھوڑ کر اپنی نوکری چھوڑ کر آئیں، پیسے خرچ کریں اور پھر یہاں پہ آ کے آپ پھنس جائیں۔ اس کے لیے آپ باہر رہتے ہوئے اپنے مقدمے کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں آتا۔ ایک دو چیزیں مزید جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ ہیں کہ فالو اپ جو ہے ہمیشہ وہ آپ کے کلائنٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ باہر بیٹھے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کیس دے دیا ہے، اس کی کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ جا رہا ہے کہاں پہ نہیں جا رہا۔ وہی آپ اپنے کاؤنسل سے اپنے لائر سے ان ٹچ رہیں، آپ انہیں بتائیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی میرے مقدمے میں کیا مسئلہ ہوا کیا نہیں ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کسی اٹرنی جو آپ نے بھیجا ہوا ہے ان کو بھی آپ ذمہ لگا سکتے ہیں کہ جناب آپ کو بتاتے رہیں کہ آپ کے مقدمے میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کیا اس کے اندر چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے ایویڈنس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایویڈنس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے شہادت دینی ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ ایک مقدمہ چل رہا ہے جس کے اندر لڑکی نے دعویٰ کر دیا ہے لڑکے کے اوپر کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ سامان جہیز واپس کرنا ہے جس کی مالیت 3 کروڑ روپیہ ہے۔ اب اس کے اندر اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے اور آپ اپنا ایویڈنس پیش نہیں کرتے تو اس کے اندر آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے وٹنس لائر نہیں پیش کر سکتا۔ وٹنس ایویڈنس جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ نے خود ہی پیش کرنی ہے، اس کے اندر لائر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے لائر کو دے دیا کیس، مقدمہ چلتا رہے گا، لائر خود ہی کرتا رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو ایویڈنس جو ہے وہ خود پیش کرنا پڑے گا، اپنے گواہان جو بھی آپ کے ہوں، کزن ہیں، آپ کے ریلیٹیو ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ڈاکومنٹ وہ آپ نے خود پیش کرنی ہے کہ جناب یہ فلاں ڈاکومنٹ ہے، یہ ہم نے ریسیونگ دی تھی، اتنا تو جہیز تھا ہی نہیں، اتنا تو اس کا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے خود کرنی ہیں تاکہ آپ کورٹ کو یہ ثابت کر سکیں۔ پھر یہ دوست وغیرہ آتے ہیں، ان کی کال آتی ہیں، جناب میں نے اوورسیز کورٹ کے اندر کیس کر دیا ہے اور ہائی کورٹ کے اندر ان کی ایک برانچ ہے، تو کیا پاسبل ہے یہ کہ اسی سے میرا مسئلہ حل ہو؟ نہیں، دیکھیں جو متعلقہ کورٹ ہے اس کے اندر آپ کا مقدمہ چلنا ہے۔ جو ہائی کورٹ کے اندر اوورسیز سیل ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر پش کر سکیں۔ مثال کے طور پہ وہاڑی کے اندر کیس چل رہا ہے، اب آپ کو اس کو جلدی کروانا ہے تو ہائی کورٹ کیا کرے گی، وہ ڈائریکشن دے دے گی کہ جناب یہ مقدمہ جو ہے وہ جلدی ان کا ڈیسائیڈ کر دیں۔ کرنا جو وہاڑی کی اندر کورٹ ہے اسی نے کرنا ہے، ہائی کورٹ نے نہیں کرنا۔ تو یہ جو میرے دوست کہتے ہیں بار بار کال کر کے کہ جناب ہائی کورٹ سے ہمیں دلوا دیں کہ ہمارا مقدمہ جو ہے وہ ادھر سے ہمیں ریلیف دلوا دیں، ادھر ہی مقدمہ حل ہو جائے، وہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو متعلقہ عدالت میں جانا پڑے گا اور متعلقہ عدالت جو ہے اس کو ڈائریکشن ملے گی فرام دا ہائی کورٹ اوورسیز سیل کہ بھائی ان کا ایک مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ جلدی کر دیں، مہینے میں کر دیں، 2 مہینے میں کر دیں۔ وہ صرف ایک ڈائریکشن کے لیے ہے اور واچ کرنے کے لیے ہے۔ باقی آپ کو متعلقہ عدالت کے سامنے اپنے گواہان، اپنے ڈاکومنٹ، اپنی ڈائریکشن یہ آپ کو خود کرنی پڑے گی۔ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ بے شمار کالز اس کے متعلق آتی ہیں کہ جناب آپ ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہائی کورٹ کے اندر سے جلدی کروا دیں۔ ہائی کورٹ کے اندر میکسیمم ڈائریکشن ملے گی ٹو دا ریلیونٹ کورٹ کہ جناب ان کا مقدمہ جو ہے وہ جلدی حل کر دیا جائے، بٹ اوورسیز سیل جو ہائی کورٹ کے اندر ہے وہ کسی بھی طرح سے آپ کا مقدمہ حل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا
اپنی متعلقہ کورٹ میں، شہر کے اندر جو آپ کی کورٹ ہے اس کے اندر جو اوورسیز کورٹ ہے، ہاں اس کے اندر آپ ضرور فائل کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے ناظرین کاوش پسند آئی ہوگی، اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔